الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر ومقام. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج میں جس سبتہ واری انجمن میں ایک چھوٹی سی تقریر لے کر کھڑا ہوں، وہ ہے جہنم سے ڈرنا. وہ جہنم سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں ہمیں دوزخ کے عذاب سے پرے رکھے، کیونکہ اس کی عذاب چمٹ جانے والا ہے. بے شک وہاں ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بہترین جگہ ہے. اسی طرح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا اسی طرح سکھلا دیتے جیسا کہ قرآن کی کوئی سورت سکھلا دیتے ہیں. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اور مسیح دجال کی فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، زندگی اور موت کی فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صار الله الجنة 3 مرات قالت النار قالت الجنة اللهم ادخل الجنة ومن استدار من النار 3 مرات اللهم اجرني من النار. جو شخص سے اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے یہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، یہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے. اور جو شخص سے جہنم سے 3 مرتبہ جہنم کا پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے، یہ اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر اس بات کی طرف کرتے. جہنم سے ڈرنا قرآن مجید و حدیث میں جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا تاکہ اللہ کے بندے اس سے ڈرتے رہے، استقامت کے ساتھ صراط المستقیم پر گامزن اور اپنے دامن کا اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھتے. میرے بھائیوں، جس دن وہ لوگ آگ کے بل اپنے چہرے کے بل منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی، لیکن خواہش کسی کام کی نہیں ہوئی، سوائے افسوس اور پچھتاوے ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے وقت آنے سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے بندے ہم ڈرتے رہے اور صراط المستقیم پر چلے. میرے بھائیوں، اسی لیے وقت آنے سے پہلے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ہم جہنم اور اس کے عذاب سے ڈرے. جبکہ حضرت عادل بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتش جہنم کو یاد کیا اور ڈرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کو چھپایا اور کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اسی طرح 2 بار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ فرمایا. تیسرا مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ ایسا گمان کیا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ سکتے، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، چاہے فضل کی آزاد صدقہ حصہ آزاد صدقہ ہی کیوں کرنا پڑے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اسی لیے میں یہیں سے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر میں دعا ہے کہ ہم سب مسلمان جہنم اور اس کے عذاب سے بچے رہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.